الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا ایک تسلسل کے ساتھ ایک موضوع کے اوپر بات کرنا دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو ہمارا تسلسل ہے وہ ہے آپس میں جو ہمارے انتشار، باہمی انتشار امت مسلمہ میں ہوں یا گھروں کے اندر ہوں یا کسی بھی معاشرے کے اندر ہوں، تو ان کے نقصانات کیا ہیں اور آپس میں جڑنے کے فائدے کیا ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سبحان اللہ، انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو فطری جذبات رکھے ہیں، یہ ان کے اظہار کا مختلف جو انداز ہیں، مختلف جو پیرائے ہیں، وہ ان کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ باہمی انتشار سے بچنے کی ہمیں تلقین کی ہے، اور انہیں یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی مطلع کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اگر وہ آپس میں یعنی تم آپس میں لڑ پڑتے ہو، لڑنا جھگڑنا آپ شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اجتماعی قوت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے، اور تمہارے دل جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دلوں کی کمزوری جو ہے یہ کسی بھی معاشرے کے لیے مناسب اور اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو نہیں، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور نہ آپس میں نہ تم جھگڑا کرو اور ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہو جاؤ، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، تم آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑو گے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرو گے، تمہاری آپس کی قوت کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا۔ صبر سے کام لو، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عز، انکساری، یہ قرآن کریم کی اخلاقیات کی جو بنیاد ہے، یعنی اس عمل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے قرآن کریم میں۔ جو لوگ قرآن کریم پر اور قرآن کریم کی اقدار پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے متنازعہ امور کو انہی اقدار کے مطابق حل کرتے ہیں، اسی کے مطابق اس کا حل تلاش کرتے ہیں، وہ اپنے جذبات سے نہیں کھیلتے۔ اگر مثال کے طور پہ میرے ساتھ کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ آ کے میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، وہ میرے متعلق ادھر ادھر اگر کوئی بات کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا، اور اگر مجھے اس شخص کے متعلق کوئی گلہ ہے، کوئی بات ہے میرے دل اور دماغ میں، تو مجھے بھی یہ کرنا چاہیے کہ میں بھی اس کے سامنے جا کے بات کروں۔ میرے اندر اتنی ہمت اور قوت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن کے ضابطہ اخلاق کی ہمیں ہر وقت پرواہ رہنی چاہیے، اور جب آپ ان ضابطہ اخلاق کی پرواہ نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جو اللہ کی فطرت ہے پھر وہ حرکت میں آئے گی، اور پھر انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو 20 لوگ اگر اس مسئلے کا حل دیں تو 20 کی جو رائے ہے وہ مختلف ہوگی، ایک جیسی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان 20 لوگوں کی رائے کو سن کے ایک کے رائے سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا ہوگا۔ ہم 20 فیصلے تو نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا کچھ ہو، ایسا کوئی معاملہ ہو، چونکہ یہ فطرتی عمل ہے کہ انسان اگر 20 لوگ ہیں تو 20 لوگوں کی فطرت ایک دوسرے سے مختلف ہوگی۔ اسی طرح کسی بھی معاشرے میں جب یہ معاملات یا مسائل پیدا ہوتے ہیں تو سبحان اللہ بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں وہ متوقع ہوتی ہیں، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ میں اگر کسی بات میں ہوں تو میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوں، اگر کوئی دوسرا ہے تو وہ اپنے آپ کو صحیح حق پہ سمجھ رہا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے دیکھیں، اہل ایمان کے درمیان ایک دوسرے کی محبت اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، جو انہیں ایک مضبوط رشتہ اتحاد میں ان کو پرو دے۔ خاص طور پر آزمائش کے مواقع پر، جب ہمارے اوپر شدت کے ساتھ آزمائش ہو، یہ کچھ معاملات مطلب زندگی میں اس طرح سے ہوئے کہ مجھے اس پر بہت زیادہ سوچنے کا، بہت زیادہ فکر کرنے کی مجھے ضرورت پیش آئی کہ مجھے ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کے مجھے سمجھانا بھی چاہیے۔
ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کسی بھی آزمائش میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں. باہمی جو آپ کا باہمی جو تنازع ہے یہ آپ کی قوت میں کمی کا باعث بنتا ہے. بات سمجھ آ رہی میری آپ کو؟ جبکہ تعاون قوت میں اضافے کا سبب ہے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ وہ قوت اپنے گھر سے لیں، آپ باہر سے اگر جمع کرنا شروع کریں گے تو وہ آپ کو قوت نہیں ملے گی، آپ کو ٹائم پاس ملے گا، وقت ضرور ملے گا، لوگ آپ کو وقت بھی دیں گے، آپ کی تکلیفوں اور آپ کی غلطیوں اور آپ کے معاملات سے مزے بھی اٹھائیں گے، مختلف معاملات پر آپ سے ڈسکس بھی کر کے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چل کریں گے. جی آؤ بیٹھو ذرا کوئی گل بات سناؤ، ہم چل کریں. وہ چل بھی کریں گے، آپ کی زندگی سے مزے اٹھائیں گے، لیکن آپ کو فائدہ اپنی ذات سے کوئی نہیں دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، دوسری آیت بڑی اہم ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. یہ نقطہ بڑا سمجھنے والا ہے، اور اس نقطے میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمجھا دیا ہمیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بات چیت کر رہے ہیں، معاملات طے کر رہے ہیں، اور تم حق پہ ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ تم معاملات کو سیدھا نہیں کر رہے. اور اگر تم یہ نہ کرو گے، مثال کے طور پہ یہ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی حق سے منکر ہو کے ایک پیج پر جمع ہیں، اور تم حق پہ ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ تم جمع نہیں ہو سکتے. اور اگر تم جمع نہیں ہوگے تو یقیناً زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا. اس آیت کو آپ ذرا، آیت نمبر 73 ہے، اس کو سمجھیں. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑے راز سے اس آیت میں آگاہ کر دیا، اور ان پر ایک عظیم ذمہ داری بھی ڈال دی. یہ میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جھگڑ پڑے ہیں تو کیا ہو گیا ہے، ہمارے آپس میں لڑائیاں ہو گئی ہیں تو کیا ہو گیا، کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہو گیا. اللہ اکبر. چونکہ ہمیں یہ انتباہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے. مسلمانوں کے درمیان ہر جھگڑا ان کی قوت میں کمی کا باعث بنتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا ہے کہ تمہیں اللہ کے ہاں جواب دہی کرنا پڑے گی، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں امن کے ساتھ رہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مابین امن اور سلامتی چاہتا ہے. مسلمان ایک دوسرے کے اندر جو عیوب تلاش کرتے ہیں، کمزوریاں تلاش کر رہے ہیں، آپ سورۃ حجرات اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ ہمارے اپنے مطلب ہوں. ہم اپنے مطالب کے لیے اپنے رحم کے رشتوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو غور و فکر کر کے اس کی تبلیغ کے جو سائنسی اصول وضع کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر معاف کرنے سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، معاف کرنے سے آپ ریلیکس ہوتے ہیں. انگزائٹی اور سٹریس کی جو بیماریاں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں وہ آپ کو نہیں ہوتی. یا تو رشتہ داریاں ٹھیک کر لو یا پھر نیند کی گولیاں کھانی شروع کر دو. جو لوگ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں وہ یقیناً انگزائٹی اور سٹریس میں پڑے ہوئے ہیں، خاندان ٹوٹے بکھرے پڑے ہیں، آپ نیند کی گولیوں سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.